آقا چلیے ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے. مکے سے مدینے کے درمیان کی جو دوری ہے اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رفیق سفر ہیں. ایک غار پر کچھ لمحے کے لیے ٹھہرنا ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کچھ دیر کے لیے یہاں ٹھہریے, میں غار کے اندر جا کر صاف صفائی کرتا ہوں. پہاڑ کی یہ کھو ہے, خالی جگہ ہے, ممکن ہے کوئی موذی جانور ہو, میں اس کو وہاں سے بھگاتا ہوں کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. راوی لکھتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں داخل ہوتے ہیں, اپنی پگڑی اپنے سر سے اتارتے ہیں اور اس پگڑی سے اس عمامے سے اس غار کی صفائی کرتے ہیں. صدیق اکبر کو نظر آتا ہے کہ جگہ جگہ اس غار میں سوراخ ہے. آپ اپنی اس کپڑے کو پگڑی کو پھاڑتے ہیں اور ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں. اخیر میں ایک سوراخ اور ایک چھید باقی رہ جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پیر کا انگوٹھا اس پر رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے محبوب کو غار کے اندر بلاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے جاتے ہیں. صدیق اکبر کی محبت اور عشق کی انتہا دیکھیے. صدیق اکبر اپنے محبوب کو اپنے رانوں پر سلا لیتے ہیں. اتفاقاً تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھ لگ جاتی ہے. راوی لکھتا ہے کہ اس سوراخ کے اندر ایک کالا ناگ تھا جو صدیق اکبر کے انگوٹھے میں ڈس رہا ہے اور ڈسے پہ ڈسا جا رہا ہے. صدیق اکبر تمام تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں لیکن حرکت نہیں کر رہے ہیں, کہیں میرے محبوب کا سر ہل نہ جائے اور آپ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے. لیکن دوستو اس ناگ کے ڈسنے کی وجہ سے جو اندرون میں تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کی بنیاد پر راوی لکھتا ہے کہ صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ چہرے اکبر پر گر جاتا ہے. اللہ کے رسول کا آنکھ کھل جاتا ہے. آپ پوچھتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے, تم رو رہے ہو؟ صدیق اکبر بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک کالا جو میرا بھی دشمن ہے, آپ کا دشمن ہے, تمام انسانوں کا دشمن ہے, اس نے تکلیف پہنچائی ہے, اس نے ڈسا ہے, جس کی تکلیف کا اثر میری آنکھوں سے ظاہر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدیق انگوٹھا میرے سامنے لاؤ. روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنا تھوک لعاب دہن اس جگہ پر لگایا اور ساری تکلیف ختم ہو گئی. آگے کی بات سنیے. راوی لکھتا ہے کہ وہ کالا ناگ صاحب صدیق اکبر کو ڈسنے کے لیے مجبور تھا کیونکہ وہ بھی نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا, نبی کو دیکھنا چاہتا تھا. کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں جو آیت پڑھی تھی, اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ محبوب میں نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ جہاں انسانوں کے لیے رحمت تھے وہی حیوانات کے لیے رحمت تھے, جانوروں کے لیے رحمت تھے, چاہے وہ جانور موذی ہو چاہے غیر موذی ہو, تکلیف دہ جانور ہو یا بے تکلیف دینے والے جانور ہو, ہر عالم کے لیے, چاہے وہ عالم انسانیت ہو, عالم جن ہو, عالم ملائکہ ہو, عالم دنیا ہو, ہر عالم کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو نبی بنایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس لیے دوستو اللہ نے اپنے مقدس کلام میں علی الاعلان ارشاد فرما دیا کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قیامت تک اگر کسی کا دستور اور کسی کا قانون اس دنیا میں چلے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون چلے گا.
جس کسی کو کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، اس دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے، اسے میرے نبی کے قانون کو اپنانا پڑے گا۔ اگر ہم دعویٰ میں محمدی ہیں اور نبی کے قانون سے ناواقف ہیں، نبی کے طور و طریق سے ناواقف ہیں، تو یاد رکھیے ہم نہ تو یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا جس سے وہ اس دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ المرء مع من احب۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنے نبی سے، ہم اپنے دین سے اور اپنے دین کے جاننے اور ماننے والوں سے کس حد تک محبت کرتے ہیں۔ یقیناً اگر ہمارا عشق اور ہمارا محبت اپنے نبی سے ہے اور نبی کے طور و طریق سے ہے تو ہمیں اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہمارا حشر اپنے نبی کے ساتھ ہوگا اور نبی کے ماننے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی میں اپنے نبی کے سنتوں کو اپنایا، اپنے نبی کے طریقوں کو اپنایا، صبح و شام کے معمولات کو اپنایا، کھانا کیسے کھانا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، میرے آقا جب راستے میں چلتے تھے آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اور ہر نبی اس دنیا میں شادیاں کرتے تھے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا نے شادی کس طریقے سے کی۔ جب ان تمام چیزوں میں ہم اپنے نبی کو فالو کریں گے، اپنے نبی کو مانیں گے، تو یقین مانیے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں جو اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوایا المرء مع من احب، ہمارا حشر انشاءاللہ نبی کے ساتھ۔ اس لیے دوستو یہ جو 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، یہ تاریخ ہمیں یقیناً اپنے نبی سے عشق کے اظہار کی یاد دلاتا ہے، اور نبی سے محبت کا اظہار کرنا میں نے بتایا عین عبادت ہی نہیں بلکہ عین دین ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی ہر آدمی سے اس کے مال آل اولاد اس کی تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیے اظہار کا طریقہ ہم وہی اپنائیں گے جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا، جو تابعین نے اپنایا تھا، تبع تابعین نے اپنایا تھا، اولیاء اللہ نے اپنایا تھا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے مشن کو سمجھیں، ہم اپنے نبی کے مشن کو سمجھیں، اور نبی کی ذات کو اللہ نے ہمارے لیے آپ کے ایک ایک عمل کو اللہ نے اسوہ اور نمونہ کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ یاد رکھو تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی کا ایک ایک عمل اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہم کھانا اسی طرز پر کھائیں گے جس طریقے پر میرے محبوب کھاتے تھے، زمین میں دسترخوان بچھا کر بندہ بن کر کھانا کھائیں گے، دعا کا اہتمام کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، جب سونے جائیں گے باوضو سونے کی کوشش کریں گے، دائیں کروٹ پر سوئیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، شادی بیاہ کا موقع آئے گا سادگی کے ساتھ کم خرچ میں نبی کے طریقے کے مطابق شادیاں کریں گے۔ یاد رکھیے جس دن مسلمانوں نے اپنے نبی کو مکمل طور پر اپنا لیا، خدا پاک کی قسم اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس دنیا میں انقلاب برپا کر کے دکھلا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اگر تمہیں سر بلندی چاہیے، اگر تمہیں کامیابی اور کامرانی چاہیے، تو جب تک تم میرے نبی کے طریقے پر یعنی مکمل ایمان پر نہیں آؤ
گے اور ایمان کا جو تکملہ ہے، ایمان جو مکمل ہوتا ہے وہ نبی کے محبت سے مکمل ہوتا ہے۔ اور محبت کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کے مشن پر چلا جائے، نبی کے طریقے کو اپنایا جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلیں گے تو یقیناً ہمیں کامیابی نصیب۔ لیکن اگر دوستو، اگر ہم نے ابھی بھی غفلت کے اندر اپنی زندگی گزارا اور ان تاریخ اور ان واقعات کے آ جانے کے بعد بھی اگر ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی اور چینجنگ کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھیے یہ دنیاوی زندگی بڑی مختصر ہے۔ یہ زندگی ہر ایک کی کر جاتی ہے، رات اس کی بھی کرتی ہے جو جھوپڑی کے اندر رہتا ہے، اور اس کی بھی گزر جاتی ہے جو محلوں کے اندر رات گزارتا ہے۔ جب ہم اس دنیا کو گزار کر آخرت میں جائیں گے، عالم برزخ میں جائیں گے، پھر اس کے بعد عالم محشر میں اٹھایا جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ تو اس لیے دوستو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کے عادات کیا تھے، آپ غیروں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے، آپ نے معاملات میں اپنے آپ کو کس طریقے سے چوکس رکھا ہے۔ ہمیں ایک مسلمان کو خائن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہجرت کے واقعے میں غور کیجئے، جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، اس سے پہلے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ مذہبی اعتبار سے میرے نبی کے مذہب سے ان کو دشمنی تھی، بیع تھا، لیکن آپ کی ذات پر اتنا اعتماد تھا کہ اپنی اپنی امانتیں میرے نبی کے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے نبی نے ان تمام امانتوں کی ذمہ داری سونپی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو بہرکیف ایک مسلمان کو امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ اس لیے جب ان تمام چیزوں کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں بھی محروم نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی ہمیں نبی کے سامنے رسوا نہیں کرے گا، بلکہ امید یہ رکھنی چاہیے کہ اپنے محبوب کے ہاتھوں میدان حشر میں اللہ ہمیں جام کوثر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔